لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قارئان عزیز السلام علیکم، آپ کی حاضر خدمت ہے موضوع درس قرآن کریم درس نمبر 12۔ جیسا کہ آپ سب کے سامنے مسلسل قرآن سے متعلق ترجمہ و تفسیر وغیرہ پیش کی جا رہی ہے اور اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پڑھیں گے سورہ فلق کے بارے میں، لہٰذا ہم اپنے درس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ فلق کے تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم تشریح بھی کریں گے، اس کی شان نزول کے بارے میں بھی جانیں گے، اور درس کا PDF تو آپ کو بہرحال موصول ہو گیا ہوگا، پہنچ چکا ہوگا، تو آپ لوگ اس کو بغور اس کا مطالعہ کریے اور اس کی آڈیو بھی بنائیے، ریکارڈنگ کر کے آپ لوگ بھیجیے بھی، جو سوالات ہوں وہ سوالات بھی آپ کریے گا۔ تو لہٰذا ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ مبارکہ فلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ناس قرآن کریم کا 13واں سورہ ہے، وہ مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق، سورہ فلق کی شان نزول۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لبید بن عاصم نامی یہود نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھجور کے درخت کے چھلکوں پر کچھ لکھ کر کنویں میں ڈالنے کے ذریعے سحر اور جادو کیا، جس کی وجہ سے حضرت بہت سخت مریض ہوئے، جس کی اطلاع جبریل امین نے بحکم الہی آ کر حضرت کو دی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیج کر اس سحر والی چیز کو ختم کروایا، اور جبریل و میکائیل نے حضرت پر ہر طرح کے سحر و جادو سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ ناس و سورہ فلق کی تلاوت بھی کی، جن سے حضرت کو شفا حاصل ہوئی۔ یہ سورہ بہت ہی جلیل القدر سورہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر اگر سحر اور جادو کے اثرات ہیں تو یہ سورہ ان اثرات کو بھی زائل کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نظر بد سے بھی بچاتی ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اسے بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ فضیلت سورہ فلق کہ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہر رات سونے سے قبل سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج، عمرہ اور روزے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور یہ سورہ بہترین تعویذ ہے ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ بخوبی آپ سب کو اس کا اندازہ ہے کہ نظر بد کا بھی وجود پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی ہوتی ہے، کسی وقت نظر بد کے بالکل ہرا بھرا پیڑ پل میں سوکھ جائے، یا بالکل پھل سے لدی ہوئی ڈال گر جائے، تو اس طریقے کی بھی نظر بد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اس سے تعویذ بنا کے اپنے گلے میں ڈالتا ہے، تو وہ بری نظر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم میں تو ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہر شے کا علم موجود ہے، تو یہ قرآن کریم جو ہے انسان کے روحانی، جسمانی جتنے بھی امراض ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا حل قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ بظاہر تو ہمارے سامنے جو سورہ ہے بہت مختصر سی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو اثر ہے کہ رسول خدا نے خود بتایا، یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ انسان اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے ان خطرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے ترجمہ و تفسیر پہ ایک مرتبہ ہم نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، پروردگار کہ جو ہر شے پہ قادر ہے۔ تو کیا کہا؟ کہہ دیجئے میں اس صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ تفسیر صافی میں ہے کہ
فلق کے معنی ہے پھٹ کر الگ ہو جانا، اور مخصوص اصطلاح پاؤ پھٹنے کے لیے قرار پا گئی ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے، جب اس کا اجالا جو ہے وہ پھوٹتا ہے، تو فلق کے معنی جو ہے وہ اگر پھٹنے کے ہیں تو جو صبح کی جو پاؤ پھٹتی ہے، جو اس کی ہلکی ہلکی سی کرن جو نمایاں ہوتی ہے صبح کی ابتدا کی، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق۔ فلق جہنم کی ایک آبادی کا بھی نام ہے۔ معاویہ بن وہب نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کر کے حضرت سے سوال کیا کہ فلق سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فلق جہنم میں ایک آبادی ہے جس میں 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کالے اژدہے ہیں، اور ہر اژدہے کے شکم میں 70,000 قسم کی زہر ہیں، اور ہر اہل جہنم کو ان جگہوں سے ضرور گزارا جائے گا۔ معانی الاخبار جلد نمبر 227 حدیث نمبر 1۔ اگلی آیت، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جسے اس نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے۔ اس آیت کے چند مطالب قابل ذکر ہیں۔ پہلے ذکر عام کے طور پر تمام مخلوقات کو آپس میں ایک دوسرے سے پہنچنے والے ہر قسم کے شر سے آگاہ کیا۔ پھر ذکر خاص کے طور پر 3 طرح کے شر کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا شر رات کو پہنچنے والے شر، جو رات میں انسانوں پہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 2 تعویذ گنڈے والے شر، یعنی ایسے شر، ایسے فسادات کہ جو تعویذ اور گنڈوں کی شکل میں رونما ہوتے ہیں، کہ جس کو بخوبی آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد حسد کرنے والے شر، یعنی کہ حسد بھی ایک شر کے زمرے میں ہے، کہ حسد بہت بڑی چیز ہے، اور حسد کے اتنے زیادہ برے اثرات ہیں کہ حسد جو ہے وہ ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اگر کوئی حسد بھری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے، ظاہراً اس کا کہیں نہ کہیں اثر تو پڑتا ہے۔ تو اگر حسد سے بچنا ہے تو بھی اس سورہ کی انسان کو تلاوت کرنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کہ شب میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو آفات ہیں، جو تکلیف، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، چاہے وہ شیطانی وسوسہ ہو یا پھر اور دوسرے جو آفتیں ہوتی ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگروں کے شر سے، کہ جو لوگ وہ ان عورتوں کے شر سے کہ جو گرہوں پہ، جو گنڈوں پہ پھونکتی ہیں اور پھونک کے کسی پہ جادو کرتی ہیں۔ کہ پایا جاتا ہے کہ رسول خدا پہ جب جادو کر دیا تھا، گنڈوں پہ پھونک کے اس میں گانٹھ باندھ کے اسے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، تو رسول خدا کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ تو یہ جو سورہ ہے، یعنی معوذتین جو ہے، یہ جبریل امین لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ اس کی تلاوت کیجیے، اور مولا کائنات کو اس کنویں میں جانے کے لیے کہا گیا، جس کنویں میں ان عورتوں نے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے عورتیں ہر زمانے میں اس طرح کے فسادات میں بالکل ملوث رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں کرتی رہیں، لہٰذا قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا کہ عورتیں اس سب چیزوں میں زیادہ پڑتی ہیں، کہ تعویذ اور گنڈا اور یہ اور وہ۔ تو بالخصوص یہاں پہ مؤنث کا ذکر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، کہ سحر اور جادو کی حقیقت ہے، بالکل یہ حقیقت ہے، لیکن انسان ہر مرحلے میں اگر یہ سوچے کہ نہیں میرا یہ کام بگڑ گیا تو کسی نے جادو کروا دیا، یہ اگر کام ایسا ہو گیا تو کسی نے جادو کروا دیا، یا کسی کے اوپر یہ بلا نازل ہوئی تو کسی نے جادو کروا دیا، فلاں مر گیا ان کے اوپر تو جادو کیا گیا تھا۔
تو جادو کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن ہر قدم پہ انسان یہ سوچے کہ بس جتنی بھی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں وہ جادو کی وجہ سے ہو رہی، تو یہ سراسر غلط ہے۔ انسان کو اپنے ذہن میں اس سوچ کو بٹھانا نہیں چاہیے، اور اگر ایسا کچھ ہو تو انسان اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سب اثرات تو خود بخود زائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا علاج خود قرآن مجید میں دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ انسان جو ہے اس کی تلاوت کرے، اور اس کے بارے میں انسان غور و فکر کرے، اپنے اوپر آنے والی ہر بلا اور ہر مصیبت کو یہ نہ کہے کہ فلاں فلاں نے جادو کرا دیا تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ بہت بڑے بڑے فسادات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے خاندان جو ہے وہ اسی شک میں برباد ہو جاتے ہیں۔ یا انسان اگر کسی کے پاس جاتا ہے کہ مثلا کسی مولوی مولانا کے پاس گیا اور کہا فلاں ہم اس طرح سے پریشان ہیں اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ضرور کہیں گے ہاں تمہارے اوپر کسی نے کیا ہے اور فلاں شخص ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے، تو انسان کے ذہن میں ایک شک بیٹھ جاتا ہے۔ خیر یہ سب بہت طویل گفتگو ہے، بس کہنے کا میرا مقصد اتنا ہے کہ انسان کو شک اور شبہات سے دور ہونا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ ہاں ہمارے ساتھ کچھ ایسا کسی نے کیا ہے تو اللہ نے اس کا علاج بھی تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس کی تلاوت کرو۔ جب رسول خدا پہ جادو ہوا تو اسی کے ذریعے تو رسول خدا کو استفادہ حاصل ہوا، رسول خدا نے اسی کے ذریعے تو اس جادو کو زائل کروایا، اور مولا کائنات خود اس کنویں میں گئے اور جانے کے بعد ان غنڈوں پہ سے جب گروہوں کو کھولنا شروع کیا ہے معوذتین پڑھ کے، ان سوروں کو پڑھ کے، تو رسول خدا کی بینائی جو ہے وہ واپس آنے لگی۔ تو کیا فرمایا اللہ نے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے بچا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائیں، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے اور نظر بد اسی زمرے میں آتی ہے کہ انسان کسی کی ترقی کو دیکھ کے یا کسی اور چیز کو دیکھ کے انسان کے دل میں حسد پیدا ہو، اور وہ اسی حسد میں گھلتا جائے، اور اس اچھا صرف حاسد کا ہی نقصان نہیں ہوتا ہے، حاسد کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن جس سے وہ حسد کر رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بھی پڑتا ہے اس سے شر کا اثر، لہٰذا اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم اس سے بھی محفوظ رکھے۔ تو خواہران یہ رہا مختصراً تشریح رہی سورہ فلق کی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر اگلے درس میں بتایا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔